ڈیپینڈ کرتی ہے بے شمار چیزیں. کامیابی کا انحصار بے شمار باتوں پہ ہوتا ہے. عام طور پہ ہم جو باتیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے تو ہم زیادہ کامیاب ہوں گے, ہمارے گھر میں پیسے زیادہ ہو تو ہم کامیاب ہوں گے, ہمارے والدین پڑھ لکھے ہو تو ہم کامیاب ہوں گے, اگر ہمارے پاس ساری فیسلٹیز ہے تو کامیاب ہوں گے. آپ کی تعبیر بالکل ایسا نہیں ہے. کامیابی پہ کی جانے والی ریسرچ کے مطابق دنیا میں کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو محروم ہوتے ہیں, جن کے پاس سارے وسائل نہیں ہوتے, جن کے پاس سب چیزیں نہیں ہوتی. میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں. ایک دفعہ ایک بہت بڑے سیٹ صاحب ہیں, ان کا بیٹا کاؤنسلنگ کے لیے آیا. سیٹ صاحب لے آئے, بچے کو یہاں ٹانگ کے لگے ہوئے تھے, پٹی ہوئی تھی, اور لے کر آئے, کہتے میرا بچہ بہت شریر ہے, سر اس کو سمجھائیں آپ. بچہ میرے ساتھ آفس میں بیٹھ گیا اور اس سے میں نے بات چیت شروع کی. تو میں نے کہا بیٹے زندگی میں کچھ کرنا ہے اگر تمہیں تو کوئی آئیڈیاز پلانز بنائے ہوئے تمہیں؟ نے کہا ہاں سر میں بہت آگے جاؤں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. تو میں نے کہا بیٹے محنت کرو, تمہیں VTI ملے گی, سوئفٹ گاڑی ملے گی. کہتا سر سوئفٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, وہ تو میں نے کل ہی درخت میں ماری ہے. میں نے کہا میں سمجھ نہیں ہے. کہتا یہ ٹانکے نہیں دیکھ رہے آپ؟ میں نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں. کہتا وہ ابو نے دی تھی کہ بیٹے ٹرائی کرو. تو میں نے کہا میں درخت کو مار کے دیکھتا ہوں VTI, درخت ٹوٹتا ہے کہ VTI ٹوٹتی ہے. میں کہا زبردست, یہ تو بڑا کمال کا ہے. میرے لیے اس کو موٹیویٹ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. وجہ کیا تھا؟ بیٹے جس کے گھر میں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں اس کو موٹیویٹ کیسے کروں؟ جس کے پیٹ میں روٹی بھی اسے موٹیویٹ کیسے کروں؟ جس کے سارے مسئلے پہلے حل ہوئے پڑے ہیں, جو ڈیپینڈنٹ ہے فادر, اس کے مسئلے میں اس کے لیے نیا ایم, گول, آبجیکٹو کیا بنا؟ یاد رکھو ایک بڑی زبردست کوٹیشن ہے. باسف علی باسف صاحب فرماتے ہیں وہ والدین جو بچوں کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں, ان کے بچے ان کے لیے پھر کچھ نہیں کرتے. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں آگے بڑھنا تو یہ حالات کو الزام تراشی کبھی نہ دیں کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, گانا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگ چیزیں بتاتا ہوں. دنیا میں ایک سائنٹسٹ تھا, ریسرچ سائنٹسٹ, اس کا نام تھا تھامس اسٹینلے. تھامس اسٹینلے نے دنیا میں پہلی بار اپنے زندگی کے 25 سال دیے اور ریسرچ کی کہ دنیا میں لوگ کامیاب کیوں ہیں. اپنی ریسرچ میں اس نے ہزاروں لوگوں کے انٹرویو کیے اور ان ہزاروں لوگوں میں 733 ایسے لوگ تھے جو کروڑ پتی تھے امریکہ کے اندر. جب اس نے ریسرچ کی تو دنیا کے سامنے پہلی بار یہ ترتیب آئی کہ کامیاب ہونے کی وجوہات کون سی. آپ حیران ہوں گے جان کے کہ کامیابی میں ہم کہتے ہیں ہم جینیس نہیں ہیں, IQ اچھا نہیں ہے, اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوتے. تھامس اسٹینلے کی ریسرچ کے مطابق IQ کا نمبر 21واں, 30 فیکٹر ہیں اور 21واں نمبر IQ کا. ہم کہتے ہیں یہ قسمت کا بڑا کردار ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے قسمت کا کردار کتنے؟ تھامس اسٹینلے کہتا ہے 30واں نمبر, آخری نمبر قسمت کا. اور خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرے. مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے بیٹے وہ اپنی دنیا مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ اپنی دنیا خود بناتا ہے. جہاں بات نہیں بنتی وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے, اور جہاں وہ بات بنا لیتا ہے وہ شکر الحمدللہ کہہ دیتا ہے. دوسرا جو پوائنٹ آپ کو ملا وہ یہ کہ حالات و واقعات آپ کی زندگی کو کبھی آپریٹ نہیں کرتے. حالات کبھی زندگی نہیں بدلتی, حالات کی بجائے آپ کے خیالات زندگی بدلتے ہیں. حالات سب کے لیے یکساں ہیں, چینی مہنگی ہے, پیٹرول مہنگا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے, پریزیڈنٹ صاحب بدل جائیں, 10 بار بدل جائیں, سب کچھ بدل جائے, تم نہیں بدلو گے کچھ نہیں بدلے گا. اور ذہن میں رکھیں یہ حالات و واقعات جو ان سے ہیں یہ محنتی لوگوں کو کبھی تنگ نہیں کرتا. جن لوگوں نے اپنی دنیا خود بنانی ہوتی ہے وہ حالات سے آپریٹ نہیں ہوتے, ان کو آپریٹ کرنے کا, ان کو آپریشن کرانا حالات کرنے ہوتے ہیں. تیسری میرے بیٹے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایک پھر کہانی آ جاتی ہے. کہتے ہیں ایک شخص تھا اور اس کو جن پکڑنے کا بڑا شوق, جائنٹ جن. وہ دوست سے کہا کرتے تھے یار تجھے کیا ضرورت ہے جن پکڑنے کی؟ کہتا تھا نہیں, جن کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی طاقت اور ایسی چیز ہو, میں اپنے کام شام کرواؤں گا اس سے. بڑا مسئلہ جناب, اس نے اپنے زندگی کے 10 سال ضائع کر دیا.
کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، ایک بھی جن نہیں پکڑ سکا۔ پھر اسے پتہ لگا کہ جناب ایک صاحب ہیں، وہ گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے پاس صرف ایک ہی جن ہے، وہ شاید مسئلہ حل کر رہا۔ وہ جناب وہ پیدل چل کے مسافت طے کر کے گاؤں میں گیا ان صاحب کے پاس جن کے پاس صرف ایک ہی جن تھا، ان سے جا کے ریکویسٹ کی۔ وہ کہتے ہیں ہاں ایکسٹرا پڑا ہوا تم لے لو۔ میں نے کیا کرنا؟ کہتے کیا مطلب؟ کہتے ایک ہی جن ہے، میں نے کہا کافی سالوں سے میرے پاس ہے، میرے کسی کام کا نہیں، میرے طرف سے توبہ کا نام جن رکھے۔ انہوں نے اپنا جن اس کو دے دیا، وہ جن پکڑا اس نے اور گھر آ گیا۔ گھر آ کے اس نے فوراً کہا، جن فوری طور پہ میرا گھر بڑا سا گھر بنا۔ جن نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ جناب والا یہ میں نہیں کر سکتا۔ بڑا پریشان ہوا، یار جن چنگا ہے، میں نے اسے کہا میرا بڑا سا گھر بنا دے، اس نے کہہ دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اگلا دن آیا، اس نے کہا جن صاحب میرے لیے بڑی سی گاڑی لے کر آئے۔ جن نے پھر معذرت کر دی اور کہا جناب والا یہ کام بھی میں نہیں کر سکتا۔ تیسرا دن گزرا اور تیسرے دن دوبارہ اس نے جن کو بلایا اور حاضر کر کے کہا کہ جن صاحب ایک بڑی سی گاڑی مجھے چاہیے۔ آگے سے جن نے پھر جواب دیا یہ بھی میں نہیں لا سکتا۔ اس نے کہا یار تو چنگا جن ہے، نہ تو گڈی لے آ سکتا ہے نہ پیسے لے آ سکتا ہے، میرے کس کام کا؟ اس نے کہا ہاں میں کچھ کام کر لیتا ہوں۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ کہتا ہے میرے سے چائے بنوا لیں۔ یہ کیڑا کام ہے؟ میں اپنی ٹانگیں دبا سکتا ہوں، سر پہ مالش والش کر سکتا ہوں، کوئی دکان سے کوئی انڈے ڈبل روٹی لانی ہے میں وہ لے آؤں۔ اس نے کہا یار تو جینی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں جینی ہوں۔ اس نے کہا یار یہ کام کون سے بتا رہا ہے؟ کہتا اصل میں 10 سال سے میرا مالک میرے سے یہی کام لے رہا، انڈے ڈبل روٹی لے آ، بچے سکول چھاڑا، میرے لتا دبا دے، سر تے تیل لا۔ کہتا میں 10 سال پہلے جن تھا، اب میں اس کا چھوٹا بن گیا ہوں، اور چھوٹے چالے آ لے، چھوٹے انڈے ڈبل روٹی پاڑ لیا۔ میرے بیٹے ہم سب جنی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں طاقت کے لحاظ سے افضل ترین مخلوق انسان ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ایسا نے تکوین بہترین فارم میں، ریفائنڈ فارم میں تمہیں پیدا کیا، لیکن ہوتا کیا حالات و واقعات ہمیں انڈے ڈبل روٹی کے قابل کر رہے ہیں۔ پیدا ہم ہوتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا ہمارے قدموں تلے ہو، اور ہوتا کیا ہے ہم ساری زندگی جو ان سے ہے وہ مسئلے مسائل کا شکار، اور آخرکار دنیا میں آئے کب اور گئے کب، نہ دنیا کو آنے کا پتہ لگا اور نہ دنیا کو جانے کا پتہ لگا۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں، استاد محترم واصف صاحب فرماتے ہیں ایسی محفل جس میں تمہارے آنے سے فرق نہ پڑے، ایسی محفل سے جانے سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا میں اگر تمہارے آنے سے فرق نہیں پڑا، دنیا میں تمہارے جانے سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ دنیا کو تمہارے جانے سے فرق پڑے۔ تو بیٹے یہ جو تیسرا پوائنٹ آپ کو ملا وہ یہ ملا، پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ بیٹے کیا تھا؟ تبدیلی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دوسرا پوائنٹ بیٹے کیا تھا؟ حالات واقعات زندگی کے مسائل ہماری قسمت کی بنا، بلکہ ہمارا ارادہ، ہمارا فیصلہ اور ہماری نیت ہماری زندگی بنا۔ تیسری بات میں نے کیا بتائی آپ کو؟ تیسری بات اگر میں دوبارہ ریوائز کرنے کی بجائے کوٹیشن سناؤں، تھامس ایڈیسن کا پتہ بیٹے، تھامس ایڈیسن نے کیا کیا تھا؟ ایک دفعہ میں نے کلاس میں پوچھا تھامس ایڈیسن نے کیا کیا تھا؟ ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا کھڑے ہو جو، کہتا سر اس نے ایک بڑا عجیب کام کیا تھا۔ میں نے کہا کیا کیا تھا؟ کہتا سر ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا وہ چھوٹا سا تھا۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا وہ اس نے دیکھا گھر میں کوئی نہیں ہے، مرغیوں کے دڑبے کی طرف دیکھا، تو دڑبا کھولا، اندر انڈے پڑے تھے، انڈوں کے اوپر جا کے بیٹھا۔ میں نے کہا یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ کہتا نہیں سر واقعہ تو ایسے کیا تھا۔ میں نے کہا میں نے تو اس کی ایجادات پوچھی۔ کہتا نہیں بچپن میں وہ بہت شرارتی تھا، کئی دفعہ ایسے ہوا کہ اس کی امی اسے انڈوں سے اٹھا کے لاتی تھی، ٹوٹے ہوئے انڈے اس کے سارے پینٹ پہ لگے ہوئے، اور وہ ہمیشہ سوچا کرتا تھا بچپن میں، یہ سچا واقعہ، بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ اگر مرغی بیٹھے تو چوزا نکلتا ہے، اگر میں بیٹھوں